ٹویلتھ کو جو ہمیں ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ 11th کے لیے بھی اور ٹویلتھ کے لیے دونوں کلاسوں کے لیے یہ گرامر ہے. ہم نے یہ گرامر کا ایک چیپٹر لیا ہے ایکٹو اینڈ پیسو وائس. 6 گولڈن رولز آلریڈی ڈسکس ان پریویس لیکچر. جو ہم نے پریویس لیکچر اس کے بارے میں دیا وہ ہم نے اس میں 6 گولڈن رولز آلریڈی ڈسکس کیے ہیں, وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں. اب تھوڑا بہت اور کچھ رہ گیا ہے وہ ہم آج کرنے کی کوشش کریں گے. دا ورب از چینجڈ اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ رولز. تو جہاں تک ورب کا تعلق ہے وہ کس ٹینس میں تھا اور کہاں جاتا ہے, کس صورت میں کہاں تبدیل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم ٹینس کی بات کرتے ہیں. ٹینس کون سا ورب کس ٹینس میں اور کس ٹینس میں چینج ہو جاتا ہے. ٹینس چینجڈ انٹو پریزنٹ انڈیفینٹ. مثال کے طور پر ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ سمپل بھی, سنگس. اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں از ایم آر پلس تھرڈ فارم V3 اس کے ساتھ. اسی طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ یا پاسٹ سمپل سین, اس کے لیے واز وائر پلس تھرڈ پرسن V3 سنگ. تو پہلے والے کے ساتھ بھی تھرڈ پرسن اور پلس سنگ لگ جاتا ہے, لیکن اٹ ڈپینڈس اپان دا پوزیشن ویدر اٹ از سنگولر اور اٹ از پلورل, اینڈ ڈپینڈس اپان دا ٹینس whether it is present or it is past. تو اس کے بعد فیوچر انڈیفینٹ سنگ, اس کے ساتھ شال بھی ول بھی پلس تھرڈ فارم آف ورب جس کو ہم کہتے ہیں V3 سنگ. اسی طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس سنگنگ از ایم آر پلس بینگ پلس تھرڈ فارم V3 سنگ. ہم سنگس کی بات یہاں کرتے ہیں. پاسٹ کنٹینیوس سنگنگ, تو جب پریزنٹ کے ساتھ از ایم آر لگا تو پاسٹ کے ساتھ واز وائر پلس بینگ پلس تھرڈ فارم آف ورب V3 سنگ. اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ سنگ, اس کے ساتھ ہیز بین پلس تھرڈ فارم آف ورب V3 جس کو کہتے ہیں سنگ. پاسٹ پرفیکٹ سنگ, اس کے ساتھ ہیڈ بین تھرڈ فارم آف ورب V3. اب اس کے بعد ہے فیوچر پرفیکٹ سنگ, shall have been will have been پلس تھرڈ فارم آف ورب یا V3. یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے, یوز بی. جب ہم بی کا استعمال کریں اس کے ساتھ ہمیں تھرڈ فارم آفٹر کین کوڈ شل شوڈ مے مائٹ مسٹ آٹ ٹو. جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے یہ ورڈز تو ان کے تو ہمیں کیا لگانا ہے, یوز بی پلس تھرڈ فارم آفٹر کین کوڈ شال شوڈ مے مائٹ مسٹ آٹ ٹو, تو ہمیں تھرڈ فارم لگانی. اس کے بعد ایک اور رول ہے, وین دا ایجنٹ از ناٹ ایکسپریسڈ ان دا پیسو وائس. اگر ہمارے پاس ایجنٹ ہی موجود نہیں ہے وی مسٹ سپلائی اٹ ان دا ایکٹیو وائس. ہم اس کو ایکٹیو وائس میں خود لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بکس وائر سولڈ, یہاں پر ہمیں ایجنٹ نہیں دیا گیا ہے, ہم خود لگاتے ہیں. رشید سولڈ دا رائس, رشید سولڈ دا بکس, یا ہم یہ کہیں گے بکس وائر سولڈ رشید سولڈ دا بکس, تو ہم نے خود لگا دیا ہے. اسی طرح دوسرا رول ہے, وین اے سینٹینس از این امپریٹو ون. تو اگر ہمیں سینٹینس جتنے بھی ٹائپس ہیں وہ 4-5 ہیں, ان میں سے اگر کوئی جملہ ہمیں امپریٹو کا ملتا ہے, امپریٹو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حکم امر, دین دا ورڈ لیٹ از یوزڈ ان دا پیسو وائس. تب ہم پیسو وائس میں اس کا لیٹ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسی طرح سے پریپوزیشنز فالوئنگ دا وربس ان ایکٹیو وائس مسٹ فالو دیم اگین ان دا پیسو وائس. جو پریپوزیشن ہمیں ایکٹیو وائس میں ملتے ہیں ان کو ہم دہرائیں گے پیسو وائس میں, ان پریپوزیشنوں کو. جیسے ہی لافڈ ایٹ می, آئی واز لافڈ ایٹ می, یہاں پر ایٹ, یہاں پر بھی ایٹ آئے. ایکچولی یہاں ایک بات ہم اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس جو وائس ہے یہ دو, ایک ایکٹیو وائس ہے دوسرا پیسو ہے. دا ورب از سیڈ ٹو بی ان دا پیسو وائس وین دا سبجیکٹ ایکٹس ایز ہی سنگس اے سانگ. جب ہمارے پاس سبجیکٹ کام کرتا ہے
تو ہمارے پاس یہ ایکٹو ہے. تو جب آبجیکٹ کام کرتا ہے the verb is said to be in the passive voice when the object acts as a song is sung by him. He sings a song. یہاں پر سبجیکٹ کام کرتا ہے. A song is sung by him. تو یہاں آبجیکٹ کام کرتا ہے. تو رول نمبر دوسرا جو ہے an interrogative sentence the helping verb should always precede the doer of the action in the active voice and the receiver of the action in the passive voice. مثال کے طور پر ہم نے ایگزامپل لی ہے did he post the letter. کیا اس نے وہ لیٹر پوسٹ کر دی. was the letter posted by him. یہاں پر ڈوور اور ریسیور اس کو دیکھنا ہے. ڈیڈ ہی پوسٹ دا لیٹر. واز دا لیٹر پوسٹڈ بائی ہیم. اب کچھ یہاں ایک اور بات ہے دا پرسنل پروناؤنز آر چینجڈ ایز انڈر. تو اگر ہمیں ایسی صورتیں ملتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پہلے آئی می میں چینج ہو جاتا ہے, وی اس میں ہوتا ہے, یو میں ہو جاتا ہے, دے دیم میں ہوتا ہے, ہی ہم میں ہوتا ہے, شی ہر میں ہوتا ہے, اٹ میں ہوتا ہے.